اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں استاذ محترم کو دعوت خطاب دینا چاہ رہا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا سید صغیر احمد نقشبندی صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ استاذ محترم آئے اور اپنا بصیرت افروز خطاب سے ہمیں نوازے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء جامعہ نظامیہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام والمرسلين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سيدنا محمد وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہنشین پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخ عظام، حفاظ عظام، بزرگان ملت، معزز سامعین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساتھ ساتھ بستی کے جتنے حضرات، محلے کے جتنے حضرات ہیں، سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ اس سال تقریباً 14 طلباء اور 19 طالبات کی دستار بندی کی جا رہی ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت ہی اہمیت کے حامل بات ہے. ہمارے اس مدرسے کے بانی و ناظم مولانا محمد عبدالرفیق قادری صاحب کو دل کے گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، ان کی محنت، ان کی جستجو کا یہ نتیجہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ایک بچہ حفظ کرنا یا ایک بچی حافظہ ہو جانا یہ آسان بات نہیں ہے، کیونکہ 30 پارے کو اپنے قلب میں، سینے میں محفوظ کرنا بہت بڑی نعمت ہے. قرآن کریم کی جیسی نعمت اس کائنات میں، اس دنیا میں نہیں ہے. آپ غور کریں، دنیا کی بھی کتابیں ہیں، نازل کردہ کتاب بھی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، دیگر صحیفے ہیں، مگر شان قرآن اور مقام قرآن کو اگر آپ غور کریں
تو اس کے شرائط کو آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا انسان کا ازلی دشمن کون ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اپنا بھائی، اپنا رشتہ دار یا اور کوئی اور کسی کو سمجھتے ہیں دشمن، مگر اللہ کہتا ہے کہ نہیں، انسان کا دشمن کیا ہے معلوم؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ وہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت وہ وار کرتے رہتا ہے، ایسا وار کرتا ہے کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور اس کا وار اتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہم جال میں آ جائیں اور اس کے داؤ میں آ جائیں تو سیدھا جہنم لے جاتا ہے۔ تو آپ ذرا غور کرو کہ ہم اس دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کتنی طرح کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، مختلف انداز سے ذکر کرتے ہیں، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے کسی ذکر کے لیے یہ شرط نہیں رکھی جو قرآن پاک کے لیے جو شرط رکھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، تو اس سے پہلے ایک شرط یہ ہے، کیا شرط ہے؟ فاستعذ باللہ، سب سے پہلے آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگو، اعوذ باللہ پڑھو، یہ لازم ہے۔ شیطان کو اپنے سے دور رکھو، شیطان کو اپنے سے دور بھگاؤ، پھر قرآن کی تلاوت کرو، یہ پہلی شرط رکھی ہے۔ دوسری شرط رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو رکھی ہے وہ یہ ہے، عام کتابوں کا معاملہ نہیں ہے۔ یاد رکھو قرآن کریم وہ ایسی کتاب ہے، کسی اور کتاب کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ آپ حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں، فقہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اصول پڑھتے ہیں، ادب پڑھتے ہیں اور دیگر کتب پڑھتے ہیں، مگر اس کے لیے جو شرط رکھی ہے، اللہ کیا رکھی ہے جانتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن میرا کلام ہے، اس کو اگر تم ہاتھ لگانا چاہو، لگانا بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آپ دیگر کتب کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کو چھو سکتے ہیں، مگر قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو کی۔ یہ قرآن ہے، قرآن کا وہ معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس تک نازل فرماتا رہا، 23 برس تک، 23 سال تک نازل کرتا رہا، ایک نہیں، دو نہیں، 23 سال تک۔ مگر تورات کو آپ دیکھیں، زبور کو آپ دیکھیں، انجیل کو آپ دیکھیں، تو تختی کے شکل میں نازل ہوئی، تختیوں کے ذریعے اتارا گیا، صحیفوں کے ذریعے اتارا گیا، مگر قرآن کریم اللہ کا جو کلام ہے وہ کلام راست میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر پر اترا، جبرائیل آئے، اسی طرح آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے، مدینہ کی گلی میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے، غزوے میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے، آرام کر رہے ہیں تو قرآن اتر رہا ہے، اسی طرح بازار میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے، مسجد نبوی میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے، عرفات میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے۔ کوئی قید و بندش نہیں ہے قرآن کے اترنے کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے، تورات کے لیے قید ہے۔ تورات کو جب دینا تھا، اللہ نے کہا اے موسیٰ تورات لینے کے لیے آؤ، پہاڑ دور پر آنا، وہاں شرط رکھی روزے رکھ کر آنا، 40 دن روزے رکھ کر آنا، ان کے لیے شرط رکھی، لیکن قرآن کریم کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی۔ نہ طور کے پاس آؤ، نہ بیت المقدس آؤ، نہ خانہ کعبہ کے پاس آؤ، اے حبیب تم جہاں جہاں رہو گے وہاں وہاں میرا کلام اترتا رہے گا، یہاں تک کہ آپ بچھونے میں ہو، بستر میں ہو تو بھی میرا قرآن اترتا رہے گا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں حضرت عائشہ کے ساتھ لحاف میں لیٹا ہوا ہوتا، آرام کیا ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کو اترتا تھا، قرآن کو اتارتا رہا۔ 23 سال تک قرآن اترتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، 23 سال تک، 23 برس تک اترتا رہا۔ آپ کو یہاں پر ایک اہم بات بتاؤں، جب قرآن اتر رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے، ہمارے آقا چاہتے یہ تھے کہ کئی انداز میں قرآن نازل ہو۔ میں 5-10 منٹ آپ سے گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ماشاءاللہ جلسہ گاہ میں آ کر بہت زیادہ آپ اطمینان و سکون سے بیٹھے ہوئے، 5 سے 10 منٹ آپ کے درمیان رہوں گا۔ اہم باتیں چونکہ آپ یہاں آئے ہیں، جو چیزیں لے کی جانی ہیں وہ لے جائیے ماشاءاللہ۔ میں ہمارے بانی ناظم صاحب کو دل کی گہرائی سے واقعتاً جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے وہ بے مثال کارنامہ ہے، بے مثال کارنامہ ہے ماشاءاللہ، بہت خوشی بھی۔ تو آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم ایک انداز میں نازل ہوتا رہا۔ جیسا ہماری اردو زبان ہے، ہم دیکھیں حیدرآباد کی زبان ہے، اسی طرح آپ بنگلور پہ چلے جائیں، مدراس چلے جائیں، وہاں پہ بھی اردو بولتے ہیں، یہاں پہ بھی اردو بولتے ہیں، فرق کتنا ہے آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح عربی کا معاملہ بھی ایسی ہے، عربی کا معاملہ بھی ایسی ہے۔ مکہ، مدینہ، دیہات، ریاض، جدہ، الگ الگ بولیاں ہوتی ہیں، عربی ایک ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے، بخاری شریف میں آتا یہ ہے کہ حضرت جبرائیل جب بھی قرآن نازل کرنے کے لیے آتے، اتارنے کے لیے آتے، تو حضرت جبرائیل سے کہتے کہ رب تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ عربی زبان تو ایک ہے، سب کی بولیاں الگ الگ ہیں، بولیاں الگ الگ ہیں ساری کی۔ تو اللہ کے دربار میں عرض کرو، کہہ دینا کہ یہ قرآن نازل تو ہو رہا ہے، سب کے انداز میں نازل ہو جائے، سب کے انداز میں، تاکہ پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو میری امت پر پڑھنے میں، کیونکہ کلام الہی ہے، اس میں اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، گرفت ہو جائے تو بڑا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے بار بار عرض کرتے رہے، بار بار عرض کرتے رہے، تو 7 انداز میں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، 1 نہیں، 2 نہیں، 7 انداز میں۔ اللہ، آپ غور کریں، آپ اندازہ لگائیں کہ 7 انداز میں قرآن اللہ کا کلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو تورات دی گئی انہوں نے قبول کر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انجیل عطا کی گئی، انہوں نے قبول کر لیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے جو زبور عطا کی گئی انہوں نے قبول کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے صحیفے اتارے گئے انہوں نے قبول کیا۔ یہاں امت کی فکر ہے، رسول پاک علیہ السلام کو امت کی فکر ہے، پڑھنے میں کہیں خطا نہ ہو جائے، پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں، پروردگار عالم میری امت میں اگر کوئی پڑھنے والا تھوڑی سی غلطی کر بیٹھے تو اس کے لیے خسارہ ہو جائے گا۔ اے اللہ، انداز الگ الگ ہے، زبان ایک ہے، مولا کریم تو قرآن کو اور انداز میں نازل فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو 7 انداز میں نازل فرمایا، 7 انداز میں نازل۔ اور خاص بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن اترتا رہا، قرآن کریم اترتا رہا، وہ کوئی خاص بات یہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل آ کے سناتے تھے تو حضور بھی ساتھ میں پڑھتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے۔ ادھر جبرائیل پڑھ رہے، ساتھ حضور بھی پڑھ رہے۔ اب جیسا میں آپ سے بولوں میرے ساتھ پڑھو، الحمدللہ رب العالمین، سب پڑھیں گے، الرحمن الرحیم پڑھیں گے، میرے ساتھ پڑھو، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، پڑھیے۔ میرے ساتھ میں جو پڑھ رہا ہوں کلمات کو آپ پڑھ لیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ جو حافظ ہیں وہی پڑھیں گے، آپ پڑھ سکتے ہیں؟ بولو صحیح بولو، پڑھ سکتے کیا نہیں پڑھ سکتے؟ سورہ فاتحہ یاد ہے تو پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ یاد ہے تو پڑھ سکتے، پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ساتھ پڑھ رہے ہیں، ساتھ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، یاد ہے ساتھ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ شان مصطفیٰ کو دیکھو، میرے نبی کی شان کو دیکھو۔ حضرت جبرائیل آئے ہیں، حضرت جبرائیل پڑھ رہے ہیں، ادھر پڑھ رہے ہیں، میرے نبی بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے لا تحرک به لسانک سبحان اللہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اے حبیب، ہم نے قرآن کریم اس لیے نہیں نازل کیا کہ تاکہ آپ مشقت میں پڑھے۔ میرے آقا پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہاں خاص بات بتانا چاہتا ہوں، جبرائیل کے ساتھ
23 سال میں قرآن نازل ہوا، جبرائیل پڑھ رہے ہیں تو میرے نبی پڑھ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کو پہلے سے قرآن یاد ہے اسی لیے پڑھ رہے ہیں۔ اگر یاد نہیں ہوتا تو نہیں پڑھتے۔ جس طرح تمہیں یاد نہیں ہے تو میرے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، تمہیں یاد ہے تو ضرور پڑھ رہے ہیں۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جبرائیل ادھر پڑھتے جا رہے ہیں، میرے آقا پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو اللہ بولے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہماری ذمہ داری ہے قرآن کو یاد دلانا، تمہارے سینے میں بٹھانا۔ یاد رکھو کہ یہ کلام الہی وہ ہے، میرے نبی کا تصدق ہے۔ اگر میرے نبی کے سینے پر نہیں اترتا، میرے آقا کے سینے پر نہیں اترتا تو دنیا کا کوئی فرد نہیں جو اسے یاد کر سکے۔ نبی کا تصدق ہے، یہ قرآن میرے نبی پر اترا، ان کے صدقے میں بچہ بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے، بچہ بچہ۔ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا، قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا۔ یہ سینے مصطفیٰ ہے، سینے مصطفیٰ اسے لیا اور لینے کے بعد ان کی جو خیرات بٹ رہی ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی تمہیں دیتا رہے تم لیتے جاؤ۔ کیا کسی سینے کی مجال، کیا اس کے اندر پاور، کیا اس کے اندر طاقت ہے؟ تو طاقت نبی کا تصدق ہے، جس لیے تو حافظ قرآن بن۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء جامعہ نظامیہ، علماء جامعہ نظامیہ۔ ایک آخری حدیث آپ تمام حضرات کو سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ کثیر مجموعہ ہے علماء کرام کے، اور مزید آپ کو خطابات سننے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ 14 حافظ بننا معمولی بات نہیں ہے، حفاظ خوش نصیب ہیں۔ حسن نگر کے جو ہے مسلمان حضرات بہت خوش نصیب ہیں، بہت۔ ارے اذان کی آواز آتی ہے، جہاں جہاں تک مؤذن صاحب کی آواز پہنچتی ہے وہاں تو شیطان بھاگتا ہی بھاگتا۔ پھر وہ جو زمین پر جو کنکریاں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، درخت کے پتے ہوتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، گواہی دینے لگتے ہیں اذان کی آواز سن سن کر۔ یہ تو آپ کے محلے میں ماشاءاللہ اتنے حفاظ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے محلے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہوئی، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ واقعتاً آپ کی ذمہ داری ہے اس مدرسے کا تعاون کرنا۔ تعاون کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی پیسے دو، تعاون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر اعتبار سے اس کا، ہر اعتبار سے اپنے بچوں کو بھجاؤ۔ یہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ مدد کا معاملہ کرو، آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ کرو۔ ایک انقلاب پیدا کرو، آپ اس بستی سے انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ میرے بھائی سب مخلص بن کر اتحاد کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو بہت بڑا کام ہوگا، بہت بڑا کام ہوگا ماشاءاللہ۔ مخلص اتحاد شرط ہے، تعاون ضروری ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو نہیں بھی جائیں گے تو پھر پڑھائیں گے کس کو؟ اور جامعہ نظامیہ سے کتنے طلباء کو آپ جو ہے ملا، مؤذنی، خطابت، قرات اور شعبہ عربی میں داخلہ دلا رہے، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ خواتین بھی سن رہے ہیں اس بات کو، یقیناً بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ میں پھر دوبارہ اساتذہ، جتنے یہاں کے اساتذہ ہیں، بانی مدرسہ ہیں، ناظم مدرسہ، ان کو دل کی گہرائی سے، اور کمیٹی کے حضرات کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے قرآن سے محبت کرو، قرآن سے مدرسے سے محبت کرنا گویا قرآن سے محبت کرنا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو آخری بات بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن سے محبت کرنے میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ زجاجۃ المصابیح کے اندر بھی حدیث ہے اور دیگر احادیث کی کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک میں تھے، بہت دور مقام ہے، مدینہ سے بہت دور تبوک ہے، تو جنگ ہو رہی تھی۔ دوران جنگ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت جبرائیل آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک غلام کا مدینہ میں انتقال ہو گیا، ان کے جنازے کو سامنے لے آؤں یا رسول اللہ تاکہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ دیکھو آپ ذرا غور کرو، یہ بات کو ذرا غور کرو، بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں۔ حالانکہ رسول پاک علیہ السلام صحابہ کو سکھا چکے ہیں کہ کوئی بھی مومن مسلمان بھائی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو نہلا دینا،
कफनाना, नमाज जनाजा पढ़ाना, दफना देना, ये सब बता दिए। तो अब ये काम हो रहा अक्सर, हुजूर हो या ना हो, जंग के मैदान में हो या कहीं चले गए हो, मदीना में या और कहीं इंतकाल हो गया, तो सबके लिए कायदा बता दिया, कायदा चल रहा है। मगर खासकर आज की अहम बात बता रहा हूँ आपको, जंग तबूक में है, हुजूर की बारगाह में हज़रत जिब्राइल आए, आकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके गुलाम का इंतकाल हो गया, वो इंतकाल हो गया, क्या उनके जनाजे को ले आऊं? कई 100 मील दूर की मसाफत है, ये बहुत दूर है, ले आऊं जनाजे को? तो हुजूर ने फरमाया काला नाम, ले आओ। अंततविया लकल अर्द, ये लफ्ज़ उन्होंने क्या, या रसूलुल्लाह ज़मीन को लपेट कर आपकी बारगाह में वो जनाजा पेश कर लूं? तो हुजूर ने फरमाया काला नाम, ले आओ। आका के दरबार में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब जनाजा पेश किया गया, हालांकि कितने जनाजे हैं, वो पहले के पहले सहाबा नमाज अदा करते चले जा रहे हैं, मगर आज की खुसूसियत अलग है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक में हैं और नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, मदीना में इंतकाल हुआ है, आका नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, सहाबा से फरमाया इधर आओ, हम नमाज जनाजा अदा करें, हमारे गुलाम का इंतकाल हो गया है। आए, तकबीरें कही गई, तकबीरें कहने के बाद 4 तकबीरात हुए, नमाज हो गई, सलाम फेर दिया, सलाम फेरने के बाद सहाबा के सफ़ों को तो देखा, सहाबा के सफ़ों के पीछे 6 लाख आसमान से फरिश्ते एक सफ में उतरे हुए हैं, दूसरे 6 लाख फरिश्ते उतरे हुए हैं, 2 सफ ऐसे हैं जो 6 लाख फरिश्ते उतरे हुए आसमान से आए हुए हैं। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल से पूछने लगे, आका जानते हैं, उसके बावजूद पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? उम्मते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाना है, इसलिए पूछ रहे हैं। आका ने पूछा, ऐ जिब्राइल बताओ तो सही, ये शख्स क्या करता था जिसकी वजह से ये इसे सिला मिल रहा है? मैं इनकी नमाज़े जनाजा पढ़ा रहा हूँ, और सुन लो, हम जो नमाज़े जनाजा पढ़ाते हमारी कबूल हुई या नहीं हुई? मेरे आका फरमाते हैं, मैं जिसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाता हूँ उसके कब्र में नूर हो जाता है, नूर हो जाता है। मेरे नबी की शान ये है कि हम पढ़े या पढ़ाए, कबूलियत का कोई दावा नहीं कर सकता। मेरे आका की शान ये है, उनकी नमाज पर तो क्या, उनके सजदे पर, उनके रुकू पर, उनके तस्बीह पर हर शय नाश करती है, बल्कि जिसकी नमाज़ जनाजा पढ़ाते हैं उनके कब्र के अंदर नूर ही नूर भर जाता है। मेरे नबी की शान ये है। आका ने फरमाया, ऐ जिब्राइल बता तो सही, ऐ जिब्राइल बता तो सही, इसने क्या, कौन सा अमल किया है, कौन सी इबादतें की है, कौन सी तहज्जुदें पढ़ी है, कौन सा एहतिमाम किया है, कितना एहतिमाम किया है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, इन्होंने एहतिमाम एक ही किया है, जो एहतिमाम वो है कुरान करीम की एक सूरत कुल हुवल्लाहु अहद, वो सूरत है, उससे मोहब्बत करते थे, उठते बैठते चलते फिरते भूखे रहते, हर आन उसको पढ़ते थे, तो अल्लाह ने ये मुकाम अता किया, वो मोहब्बत करने का सिला ये दिया कि आप नमाज़े जनाजा पढ़ रहे हैं, आसमान से फरिश्ते उतरे हुए कुरान से मोहब्बत करें। तो मेरे भाइयों, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान से लगाव रखो, कुरान को पढ़ते रहो। रमज़ान मुबारक तशरीफ ला रहे हैं, ये बड़ी अहमियत की हामी बात है। दुनिया मिल जाएगी, दौलत मिल जाएगी, मनसब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, मगर ये चीज़ नहीं मिलेगी। अपने बच्चों को मदरसे में भेजाओ, माशाअल्लाह, तब फिर और दीगर कार्रवाई होगी। आपसे गुजारिश है कि मदरसे का दिल खोल कर हर एतबार से ताउन करें। यहाँ तक कहे कि मुंसाब आपको कहीं किधर जाने की जरूरत नहीं, हम बस्ती वाले हर आन हर घड़ी हर वक्त आपके साथ, जो आप कहें हम उसके लिए तैयार हैं। इस तरह का अगर हर जगह मामला होगा तो यकीनन हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। मेरी बहनें भी बहुत देर से बैठी हुई है माशाल्लाह, उसमें भी 19 बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ हाफिज़ कुरान बनी माशाल्लाह। आज माशरे के अंदर देखें, आज माशरे के अंदर गौर करें तो बच्चियाँ अगर हमारे पास हाफिज बन जाएं, उनकी इस्लाह हो जाए तो कई ख़ानदान की इस्लाह हो जाएगी। कई तलाक, कई खुला, कई कैसे आपको मालूम होना चाहिए कैसे कैसे वाक़यात पेश आ रहे हैं दुनिया में, तो तमाम मसाइल हो जाएंगे। मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है।
میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ جو طلبہ اور طالبات نے حفظ تکمیل کی ہے مولا، ان کے سینے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کو محفوظ فرما دے مولا۔ اے اللہ اس محفل میں جتنے حاضر ہیں سب کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اس مدرسے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی و جاری رکھ مولا کریم۔ اس کے فیض کو ہمیشہ کے لیے، اس کے بانی کے فیض کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رکھ مولا۔ ہماری جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی دے دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمدللہ۔ حضرت سید شاہ آل رسول قادری الموسوی الجیلانی صاحب قبلہ سے میں ملتمس ہوں کہ وہ شیخ الحدیث حضرت علامہ پی سید صغیر احمد نقشبندی صاحب کو، میں شہزادی غوث اعظم سید شاہ آل محمد قادری الموسوی الجیلانی ایڈوکیٹ شبر پاشا صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں وہ صغیر احمد شاہ نقشبندی صاحب شیخ الحدیث صاحب کو تہنیت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر۔